मलिक बोस्टन साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहता हूं। अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं डॉलर के हवाले से कि जी रुपया जो है अब वो डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है और ये यकीनन इसका एक इम्पैक्ट आएगा आपके इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर, फिर जो आपकी इंपोर्ट्स हैं उसमें भी यकीनन उस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर कमज़ोर होगा, रुपया मुस्तहकम होगा, तो जो आपने क्योंकि जो इंपोर्ट करना होता है उसकी पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं, तो वो उतना ही उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। इसमें मज़ीद बेहतरी की भी तवक्को की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये आने वाले कितने दिनों तक मज़ीद, क्योंकि आज का जो रेट आया इंटर बैंक का, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्लोजिंग पे हमें पता चला है, वो ये था कि आज 298.82 रुपीस था पर डॉलर, और ये कल के मुकाबले में कहा जा रहा है 0.36% कम हुआ है। तो ये ट्रेंड पिछले जो इस पीर से शुरू हो चुका हुआ है। आपको लगता है कि ये, और कौन से फैक्टर्स थे, ये जो क्रैक डाउन हो रहा है एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, वो फैक्टर है, डॉलर जो स्मगल हो रहा था उसको चेक किया जा रहा है, उस पर एक सख्त जो है वो नज़र रखी हुई है, तो क्या मेजर फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले जो फैक्टर है वो तो मैं समझता हूँ सारा क्रेडिट आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा जो काम हुकूमत ने करने थे उनको करने पड़ गए, वरना डॉलर 350 से ऊपर चला जाता, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के इसको रोका और सही डंडा चलाया। और जितने भी, ये दूसरी बात, ये ऑपरेशन हमारे कहने पे हुआ है। हमने खुद आला हुकाम से मीटिंग की, उन्हें बताया कि जितने भी ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं वो इस वक्त इतनी जरूरत बढ़ गई उनकी कि हमारी एक्सचेंज कंपनी की मार्केटों में बाहर खड़े होकर बंदे उन्होंने खड़े कर दिए। जो भी कस्टमर आता है उससे हाई रेट पे ब्लैक मार्केट में खरीद के और वो स्मगलिंग कर रहे हैं। अगर इनको नहीं रोकेगा तो $400 कुछ से भी कोई नहीं रोक सकेगा। तो उन्होंने मेहरबानी की, एक्शन किया, एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ नहीं किया, गैर कानूनी मैंने ये भी सर इसको भी सही कर रहे हैं मेहरबानी, एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ क्रैक डाउन, गैर कानूनी लोगों के खिलाफ है जो स्मगलिंग करते हैं या ब्लैक मार्केट आउट बुक करते हैं। तो उसका नतीजा आपके सामने, चारों बॉर्डर जो है सील कर दी गए हैं और जो लोग हमारे पास पहुंच नहीं पा रहे थे रास्ते में उनको ब्लैक मार्केट वाले रोक लेते थे। उनकी सप्लाई जब बहाल हुई है तो पिछले 6 दिन में हमने 60 मिलियन या $6 करोड़ हमने दिया इंटर बैंक में, जिस वजह से इंटर बैंक भी आज अल्लाह का शुक्र है 300 से भी कम हो गया और आगे आने वाले दिनों में मजीद भी कम होगा। और ये ऑपरेशन मैं समझता हूँ, जैसे कल स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई है, उन्होंने कहा जी जब तक डॉलर 250 तक नहीं होगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मैंने तो कहा भाई ये हमेशा ऑपरेशन रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन बंद करेंगे, मॉनिटरिंग कम करेंगे, स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, फिर डॉलर की डिमांड पैदा होगी। क्योंकि हमारे पड़ोस में ईरान, अफगानिस्तान है, जितनी चीजें भी आ रही हैं वो ना तो पाकिस्तानी चीजें लेके जा रहे हैं, ना ही पाकिस्तानी रुपया लेते हैं। वो हमारे इंपोर्टर को कहते हैं कि इसके बदले हमें डॉलर दो, और डॉलर जब वो ऑफिशियल चैनल से तो ले नहीं सकते तो वो लेते हैं ब्लैक मार्केट से, जिसकी वजह से वो उनको इसकी डिमांड बढ़ती है। तो इसको यही तरीका है कि जितने भी उनके साथ ट्रेड हमारी वो लोकल हस्ती, यानी कि दोनों मुल्कों की इस पे तो पाबंदी नहीं है, डॉलर पे पाबंदी की जाए और या फिर बार्टर ट्रेड किया जाए ताकि डॉलर की डिमांड कम हो। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये वही की धमकी इसको बात। जी मलिक बोस्टन साहब, यकीनन अच्छी खबरें, लेकिन एक तासुर ये भी आ रहा है कि जी रेट तो कम हो गया, लेकिन अगर मार्केट में कोई डॉलर लेने जाता है तो उसको डॉलर मिल नहीं रहा। तो ये क्या तासुर है कि जी वो कहते हैं कि जी रेट तो यकीनन कम हो गया, लेकिन इस रेट पे आप हमें लेके तो दिखाएं कहां से मिल कहां से रहा है। तो ये एक तासुर क्यों आ रहा है? क्या एक्सचेंज कंपनीज डरे हुए हैं, वो डॉलर में बिजनेस नहीं हो रहा, या क्या वजह क्या है इसकी? अब कौन सी, कल जियो ने परसों खबर चलाई कि डॉलर खरीदने वाला कौन है, लोग डॉलर लेके घूम रहे हैं। आपकी खबर आ रही है कि डॉलर मिल नहीं रहे, ऐसे कोई नहीं, डॉलर मिल रहे हैं, हर जगह पे मिल रहे हैं। और डॉलर बेचने ये हमने $6 करोड़ की मामूली रकम है 6 दिन में जमा कराना, जो कि इम्पॉसिबल था, पॉसिबल हो गया। इसका मतलब ये डॉलर है तो बैंक में नो डाउट जी, बहुत तो इसमें तो कोई हमें हवा में थोड़ी कह रहे हैं। चलें मलिक बोस्टन साहब,
نہیں نہیں بالکل صحیح ہے جی. اگر 6 کروڑ ڈالر آپ لوگوں نے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے ہیں تو وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اس سے ہماری جو اس وقت جو صورتحال تھی اس میں یقیناً بہت ہمیں فائدہ مل رہا ہے. ملک بوستان صاحب اگر آپ رپلائی کرنا چاہیں اس حوالے سے جو ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں پہ ایکسچینج کمپنیز جو ہیں رسپانسبل تھیں جو کہ جس وجہ سے اتنی بری صورتحال بنی اور ڈالر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا گیا. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو میرا خیال ہے فروخ سلیم صاحب ماشاءاللہ بڑے پرانے اس چیز کے ماہر ہیں اکانومی کے، اور ان کو چیز کا پتہ تھا. لیکن اس کا میرے خیال ان کو علم نہیں ہے کہ ایکسچینج کمپنی میں ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں. بڑا ہمیں دکھ ہوا سن کے. نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ ایکسچینج کمپنی نے کیا رول ادا کیا ہے. میں اب آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس وقت $400 ملین کے ریزرو تھے اور $1 نہیں تھا پاکستان کو پیمنٹ کرنے کے لیے. وہ بھی بڑے انعام تھے. تو انہیں ایکسچینج کمپنی نے $10 ارب اکٹھے کر کے دیے اور ابھی تک تقریباً $70 ارب لے کے آئی ہیں ملک میں، اور اس میں سے $50 ارب انٹر بینک میں سلنڈر کیے ہیں. جتنا ٹریول کوٹ ہے، حج ہے، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ساری ایکسچینج کمپنی. اس میں چند لوگ برے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی جتنے بھی چھاپا مارے یہ غیر قانونی منی چینجر ہوتے ہیں جو کہ بغیر لائسنس کے دکانیں کھول کے بیٹھے اور سارا ملبہ ایکسچینج کمپنی میں لوگ ڈالتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسچینج کمپنی الگ ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن ظاہر انہوں نے ایکسچینج کمپنی میں بورڈ لگائے ہوتے ہیں اور وہ پوری کل آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا 78 لاکر جو ہے وہ سیل کیے گئے بینکوں کے، جس میں بینکوں کے مینیجر، بینکوں کے کیشیئر غیر قانونی منی چینجر ملے ہوئے تھے. ان کی تمام لسٹیں بھی گورنمنٹ کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں. اسی چیز کا ہم لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو. ایکشن ہوا ہے، نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے. بلیک مارکیٹ جب تک ختم نہیں ہوگی تو یہ، اور دوسری بات جو جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے، کیونکہ کابل کا اپنا ریٹ ہے، کابل کے پاس ڈالر نہیں ہے. آج بھی اس نے ڈالر کا ریٹ جب سے افغان طالبان نے، آج آپ نے پڑھا ہوگا خبروں میں، 2 مہینے کے اندر پابندی لگا دی گئی. اگر کسی کے پاس بھی پاکستانی روپیہ ہوا تو اس کو ہم پنش کریں گے، اس کے خلاف FIR کٹے گی. تو اب بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ہے اپنے پیسے کو جو کنورٹ کریں گے جو بھی ان کے پاس پڑے. اسی طرح ریال، درہم، پاؤنڈ، یورو کا بھی انہوں نے کہا ہے. یہ پچھلے 1 سال سے یہ چیزیں چل رہی تھی، لیکن اب انہوں نے ڈیڈ ڈان دے دیا. تو اس کی وجہ سے وہ اپنا ریٹ بڑھا دیں گے ڈالر کا، اور یہاں پاکستان سے ڈالر کو کوشش کریں گے پھر. اور جو ہے آج ہمارا ریٹ جو ہے 300 سے کم تھا، انہوں نے 316 کر دیا. اب ان پہ تو ہمارا کنٹرول ہے نہیں. باقی جو رہی مارکیٹ افغان ٹرانزٹ کی، جو کہ بہت ہی ناسور ہے ہمارا، اور اس میں افغان نہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، پاکستانی امپورٹر ہیں، جو کہ جن چیزوں پہ گورنمنٹ ڈیوٹی لگاتی ہے جیسے 400، 600، 500%، تو وہ والی چیزیں افغان کیونکہ فری ڈیوٹی ہے، وہاں سے وہ دبئی سے وہ لے لیتے ہیں حوالہ مارکیٹ سے، کیونکہ حوالے کے وہاں لائسنس ہے، وہاں سے لیگل ہے. وہاں سے ہماری ورکر ریمیٹنس انہوں نے کیچ کر لیے، 3 ارب سے کم ہو گئے، $2 ارب آ گئی. اور یہ ہمارا $2 ارب ہر مہینے وہاں سے کیچ کر ملک بوستان صاحب ملک بوستان صاحب ہم سن رہے تھے کہ کوئی انٹرنیشنلی جہاں پہ پاکستان کے لنکس ہیں وہاں پہ بھی مطلب جو ہے وہ کاروائی کرنے کا سوچ رہے ہیں. جس طرح دبئی میں جا کے آپ دبئی حکومت سے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جو اس حوالہ ہنڈی میں اسپیشلی پاکستان بڑی مارکیٹ کہا جاتا ہے اس کے لیے، اس کو کرنے کے لیے، تو اس میں بھی آپ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ جی ہمیں جو ہے دبئی میں یہ پارٹی بیٹھ کر اس طرح بھیجتی ہے یا ہم ان کو اس طرح بھیجتے ہیں. آنا چاہیے تھا. اور چلو دیر آمد درست آمد. جب تک ان لوگوں کو نہیں، میں نے ایک حکومت کو تجویز دی، اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. اگر اس پہ عمل ہو جائے تو کوئی حوالہ کرائے گا ہی نہیں. اب جتنے بھی اس وقت 500 سے زیادہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے حوالہ آپریٹر کو، لیکن کسی ایک آدمی کا FIR میں نام نہیں ڈلا جس نے حوالہ کرایا ہے. اور یہ یہاں ریکارڈ بات ہے، یہ سارے کے سارے بڑے امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، سارے لوگ حوالے کے ذریعے اپنی رقم باہر لے گئے. ہاں ریکارڈ موجود ہے، ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے اور یہ قانون بننا چاہیے. اس وقت تک کسی حوالہ آپریٹر کو نہیں پکڑا جائے گا جب تک بینیفیشری جس نے حوالہ کرایا اس کو نہ پکڑا جائے. اسی طرح آؤٹ آف بک جو کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پکڑا جائے، جیسے آؤٹ آف بک یہ چیزیں خریدی ہیں، جو بینکوں کے امپلائیوں کو، ایکسچینج کمپنی امپلائیوں کو زیادہ پیسے دے کے برگلاتے ہیں اور ان کو یہ سارے اس کام پہ آمادہ کرتے ہیں. تو ان کو بھی تو بینیفیشری وہ بھی تو پکڑیں جو اصل جڑ ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دی ہے. یہ اگر ان کو چھوڑ دیں گے، یہ بزنس مین ہے، وائٹ کالر ہے،
تو وہ پھر اللہ ہی حافظ پاکستان، پھر جتنے مرضی چھاپے لگا لیں، کچھ دن لوگ انڈر گراؤنڈ ہوں گے پھر واپس آ جائیں گے. تو ایسا تو کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ پالیسی نہیں بدلی کریں گے. اور صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پالیسی بھی بدلی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے ایکسچینج کمپنی ہے یہ جو غیر قانونی آپ بے شک لفظ استعمال کریں، ہمارا بڑا رول ہے اور ہم نے ابھی $6 کروڑ جمع کرا دیے. ہمارا سارا بزنس تو یہ چاٹ گئے ہیں بلیک مارکیٹ والے اور حوالہ مارکیٹ والے. اور ہم بھی ابھی بھی جو ہے اللہ کا شکر ہے $20 ملین پر ڈے اب ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. اور جو یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا ہمارا والیوم بڑھے یعنی گا. کہ اوپن مارکیٹ میں جو بلیک صحیح. ملک بوستان صاحب کی ریکویسٹ ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے کہ ان کا پازیٹیو رول تھا ایکسچینج کمپنیز کا، لیکن ان کمپنیز کے آڑ میں جو بلیک شیپس بیٹھے ہوئے ہیں جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں یا گرے مارکیٹ میں انوالو ہیں، جس کی آپ نے بھی ایگزامپلز دی جس میں وہ دبئی پہنچ اور کابل، ان کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، انہی کو مطلب مورد الزام ٹھہرانا چاہیے.